میں صاحب اگر مولانا فضل الرحمان اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں، ویسے تو خیر انہوں نے کہا تھا کہ میں اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے، پبلک ہونا چاہیے یہ، لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے. اگر کل سینٹ میں آ رہا ہے، اگر آ رہا ہے جو کہ خبریں چل رہی ہیں، تو اس بات پر تحریک انصاف اتفاق کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک ججز کی اپوائنٹمنٹ کے یا چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی کر لیں اور پینل ایک آئے، اس پینل سے ایک کو چیف جسٹس لگا دیا جائے. ہاں جی. اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے مولانا یہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب کے اگر آپ کل کی ریڈنگ دیکھیں نا تو مولانا صاحب بیسیکلی بنیادی طور پہ رائیونڈ گئے تھے دیگیں الٹانے، اور جو اوور آل جو انہیں آئینی پیکیج دیا گیا تھا اس پیکیج کدھر سے بات شروع ہوئی تھی؟ آئینی عدالت سے، ججز کی ایج بڑھانے سے، وہ کدھر گیا سارا معاملہ؟ تو جنہوں نے انہیں ٹارگٹ دیا تھا یہ سب کچھ اچیو کرنے کے لیے، وہ تو اچیو ہو نہیں رہا. تو میں اسے اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ آنے والے ایک آدھے دن میں نون لیگ پیپلز پارٹی کو کسی طرح سے واپس اپنی پوزیشن پہ کھینچے گی. نون لیگ پیپلز پارٹی کو کہ نہیں اسی مسودے کے ساتھ دوبارہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن، کیونکہ انہیں لیکن آج خبریں یہ بھی ہیں کہ مولانا کہ بلاول صاحب نے کہہ دیا ہے نواز شریف کو کہ میں نے مولانا کو زبان دے دی، تو پھر ان کے لیے پرابلم بنے گا. پھر نون لیگ کو اس ساری چیز سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ سر یہ جو چیف جسٹس 3 سینئر میں سے بننا حاصل ہو گیا نہیں، مگر وہ بھی ان کا مسئلہ حل نہیں کرے گا. دیکھیں یہ فرد واحد پہ انحصار کر رہے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ ایک ہی ہے. اس سے اگر اپنی مرضی کا جج آ جاتا ہے اور ایگزیکٹو اس کو اپوائنٹ کر دیا ہے تو اس کو کرنے میں اگر وہ یہ نہیں ہے، اے نہیں ہے تو بی ہو جائے گا. تو اچھا دیکھیں اس میں بھی کر لیں تو تحریک انصاف تو اس چیز کے ساتھ نہیں کھڑی نا. ہم تو آرٹیکل 175A اور الجہاد ٹرسٹ کیس کی جو انٹرپریٹیشن ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل ڈیپلی انگرینڈ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. ہمارے کانسٹیٹیوشن کی اندر ان بلڈ لمیٹیشنز ہیں، ان کو تو بالائے طاق نہیں کیا جا سکتا. ان سے متصادم آپ آئین میں ترمیم تو نہیں کر سکتے. آپ اس کی کوشش بھی کریں گے تو یہی عدلیہ اس کو سیٹیسائڈ کر دے گی. اور یہ چیز آپ نے 18ویں ترمیم کے معاملے میں اور 21ویں ترمیم کے معاملے میں دیکھا ہے کہ آئینی ترمیم بھی ریویو ہو سکتی ہے، اس کو سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے. تو یہ ابھی اتنا آسان نہیں کام، جس طرح سے بھی گھوم کے آئیں گے ان کا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور دوسرا ہم اپنی ڈیبیٹ کو لمٹ کر رہے ہیں خالی ججز کی حد تک. دیکھیں ان کا اس طرح بھی آبجیکٹیو نہیں اچیو ہوتا. یہ الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ پروویژنز میں بھی چھیڑ چھاڑ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جب تک نئی اپوائنٹمنٹ نہ ہو تو جو موجودہ ہیں وہ کنٹینیو کریں. تو یہ والے سارے معاملات یہ سارے ان بلٹ ہیں. تو یہ کس طرح قابل قبول ہو سکتا ہے؟ آپ کا ماننا یا نہ ماننا میٹر نہیں کرتا نا، مولانا کا ماننا یا نہ ماننا میٹر کرتا. آج آپ کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے مولانا. ہاں جی، اس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں انڈرسٹینڈنگ ہم نے تو یہی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اس اسمبلی کو جعلی اسمبلی کہا ہے، ہم بھی اسی چیز پہ قائم دائم ہے. ہمارا آج بھی کلیم ہے. دیکھیں آج الیکشن پٹیشنز کسی طرف ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. ہم ڈسپیوٹ ہمارا جینوئن ڈسپیوٹ ہے جو ہم نے کیا ہے فارم 45 کے بنیاد پہ. ایک ہفتہ لگتا ہے فارم 45 ریکنسائل کر لیں، کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ دیکھیں ریزرو سیٹ کا فیصلہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، مگر جو ان کی فیور میں فیصلہ ہو، دیکھیں ایک سیٹ بائی الیکشن میں جیت کے آئی ہے پیپلز پارٹی، مگر فوراً ریزرو سیٹ کی کیلکولیشن چینج کی گئی اور ایک جو ہے نا نامینیٹ کی گئی. تو یہ سہولت کاری مل رہی ہے. اور سینٹ کا آپ کو پتہ ہے ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے. تو جب تک یہ لیگل گلیچز ہیں آپ کس طرح سے آئین سازی کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو نے کہا کہ کل رات کو آپ کا توپوں کا رخ دوبارہ ہو جائے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف، اور وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ کو سرپرائز کرنا ہے اور وہ کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو بالکل پسند نہیں آئے گا. اچھا دیکھیں یہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ، مولانا صاحب نے جو اب تک رول پلے کیا ہے بڑا پازیٹیو پلے کیا ہے اور انہوں نے بہت سارا گیپ برج کیا، اور انہوں نے اپنی دیکھیں پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ جو ایک بہت بڑا ایک حملہ تھا اس کو ایک قسم کا پسپا کر دیا ہے. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ تو جو ہے نا بھٹو کا آئین کلیم کرتے تھے اور بھٹو کے چراغ سے اس کو آگ لگنے جا رہی تھی. مولانا صاحب نے تو ان پہ بہت بڑی فیور کی ہے، تو وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے. تو اور میں اب بھی سمجھتا ہوں مولانا صاحب نے جو لائن لی ہے وہ انہیں قابل قبول نہیں ہوگی اور انہیں ریورٹ بیک کرنا پڑے. انہیں ریورٹ بیک کیوں کرنا پڑے گا؟ کیونکہ ان کی مجبوری ہے. جنہوں نے اس جگہ پہ انہیں بٹھایا ہے انہوں نے ان کو سرو کرنا ہے، انہوں نے انہیں پوری ڈیوٹی دینی ہے. یہ اس چیز کو بھول چکے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مکمل طور پہ آمریت ہو، اور آمریت کو پروان چڑھانے کے لیے ہر قدم تک جائیں گے، اور یہ اسی تناظر میں لا رہے ہیں. دیکھیں بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کا اختیار، تو پارلیمنٹ کے اختیار کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، مگر بات ہے کہ آپ دیکھیں آزاد عدلیہ کے کانسیپٹ کو کدھر لے کے جائیں گے. کیا آپ کی سپریم کورٹ اس وقت ایک فلی فنکشنل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے؟ فیصلے غلط ہوں گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، بالکل مختلف فیصلوں کے ہائی لائٹ کیا. دوسرا پلر آف دا
دا اسٹیٹ ایگزیکٹو ہے, ایگزیکٹو کے کتنے فیصلے غلط ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت ختم کر دیں اور آمریت والوں کو سارا حوالہ دے دیں کہ جی ایجپٹ ماڈل پہ ملک کو چلائیں. دیکھیں خدا رحم ملک ہے, 25 کروڑ کا ملک ہے, اسے کسی طرف چلانا ہے. اس طرح جذباتی بحث سے نہیں چلے گا کہ آپ باریاں بانٹ لیں کہ جی 1.5 سال شہباز شریف کرے گا اس کے بعد ہم کریں گے, ایسے نہیں ہوگا. بات ہے ملک کا مفاد دیکھنا ہے. آج عام بندے کے گھر میں روٹی نہیں ہے, عام بندہ خودکشی پہ مجبور ہو گیا, ان ایشوز پہ دیکھنا ہے. وہ کس نے دیکھنا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کی ضرورت ہے. عوام کی یہ ضرورت نہیں ہے. اگر عوام کی یہ ضرورت ہوتی تو آج عوام سڑکوں پہ نہ نکلی ہوئی ہوتی. صحیح ہے سر, یہ ہے کہ اگر ایجنڈا نہ ہو میں نے صاحب تو کیا ایجنڈا موقع پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آئینی ترمیم آنی ہے تو کیبنٹ نے پہلے اپروو کرنی. یہ ساری چیز اس رات سائملٹینیسلی چل رہی تھی. جو مولانا صاحب کی طرف جانا, بیک اینڈ فورتھ, لا منسٹر کی اسٹیٹمنٹ, وہ ساری چیز آن ریکارڈ ہے. اب ہم کہیں کہ اس رات کچھ ہے ہی نہیں تو وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہو جائے گی نا. مگر جیسی کیبنٹ سے ساری گفتگو مفروضے پر کر رہے ہیں, وہ تو پھر مفروضے پہ کر رہے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب کیا کہہ رہے ہیں, لا منسٹر کیا کہہ رہے ہیں, وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. اور کانسٹیٹیوشن کی جو ایک سب کمیٹی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے بنا لی ہے, وہ کس کے لیے بنائی لی ہے؟ اس میں جو ڈرافٹ شیئر ہو رہے ہیں وہ کیا مفروضے پہ چل رہی ہے؟ مطلب یہ تو پھر بڑی حیران کن بات ہوگی نا. تو وہ مفروضے پہ تو نہیں چل رہی. دیکھیں ایک ہدف دیا ہے اور ایک پلان ہے کہ اس ملک میں ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنا ہے, اور وہ چیز چل رہی ہے. اور اسی کے لیے یہ ساری دھونس دھاندلی ہو رہی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں جو پہلے بھی غلطیاں تھیں, دیکھیں ہم مانتے ہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, مگر جو ان کے وقت بھی غلطیاں ہوئی یہ وہ بھی نہیں مان رہے, یہ اپنے سے بھی ہوئی غلطیوں کو نہیں مان رہے. دیکھیں ان کے دور میں کیا ہوا ہے, آج بندے اٹھائے جا رہے ہیں. چانگا مانگا کی پولیٹکس کی بنیاد کب رکھی؟ دیکھیں انہی کی حکومت تھی, بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی. نواز شریف صاحب کے اس وقت نہیں الزام لگا تھا آپریشن مڈ نائٹ جیکل کون کرا رہا تھا, ٹھیک ہے, باقاعدہ ٹرائل ہوا, بندے سزا ہوئے. ان کو بعد میں نواز شریف صاحب نے اپنی گورنمنٹ میں اکوموڈیٹ کیا, بریگیڈیئر امتیاز وغیرہ کو. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. آج یہ سمجھتے ہیں آپ کے دور حکومت میں وہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی مثال آئی ہے, پھر وہ کہتے ہیں فریال کو جو ہے وہ چاند رات کو فریال طاہر صاحبہ بالکل زیادتی ہوگی. مگر آج دیکھیں خان صاحب کی بہنوں کو اٹھایا, دیکھیں 2 نہتی خواتین اکیلی کھڑی ہوئی, کوئی جواز بنتا ہے. پھر آپ نے ریمانڈ در ریمانڈ دی ہے. ان سے ہٹ کے عورتیں جو مطلب گھر کی عورتیں تھیں, خالی جیو فینسنگ میں آ گئیں, ان کو آپ نے جیل میں ڈالا. ان کی جو بے توقیری کی وہ کہیں سے جسٹیفائڈ ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد, ایک تو جس کا مینڈیٹ چوری کیا, کینسر سروائیور, اور آج بھی آپ اس کو کس طرح سے تذلیل کر رہے ہیں. وہ عورتیں نہیں ہیں کیا ملک میں؟ بس عورتیں وہی رہ گئی ہیں کہ جن کا باپ بڑا ہو تو وہ عورتیں کنسیڈر ہوں گی, باقی کسی کی کوئی عزت نہیں ہوگی. مطلب یہ ہم کس طرح کا پاکستان بنا رہے ہیں؟ مطلب آپس میں اگر اس طرح کی چیزوں پہ بھی اگر ڈفرینسز رکھیں گے تو پھر تو ہمارا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن بھٹی صاحب اب پی ٹی آئی نے ظاہر احتجاج کا راستہ کامنٹ کر دیں گے. مریم نواز کا جس آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بیڈ روم گھسے, ساری چیزیں غلط. مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے, کیا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ جو ان ہیومن ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں وہ تو جسٹیفائڈ نہیں ہے نا, وہ جسٹیفائڈ تھا, وہ کوئی بھی جسٹیفائڈ نہیں نا. تو میں کب کہہ رہا ہوں آصف علی زرداری کے ساتھ اسی جیل میں جو ہوا, کیا وہ جسٹیفائڈ تھا؟ ٹھیک ہے, پاکستان کا کلچر ہے, پاکستان کی جیلوں میں کیا کچھ ہوتا ہے. مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ دیدہ دانستہ آج بھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. کیوں؟ آپ اپنی پرانی غلطیاں ہم سے منوا لیں, مگر ہے کہ ان کو بھی تو ریویو کریں. کیا آصف علی زرداری صاحب سے جنہوں نے کیا تھا آپ ان سے ہاتھ نہیں ملاتے؟ بات ہے آپ اس چیز پہ نہیں کر رہے. چلیے